دوسرا اہم ترین پیغام ہے دعا. دعا کا مطلب کیا ہے کہ جو دعا آپ کی پورے ہفتے قبول نہ ہو وہ شب جمعہ قبول ہوتی. پہچان لیا چوتھے امام. میں نے دیکھا اس کے بعد پھر امام نے سجدے میں جا کر ایک جملہ کا جس میں صرف 5 لفظ. میں نے جب یہ جملہ امام کی زبانی سنا کہ امام سجدے کے عالم میں یہ جملہ کہہ رہے دعا. زندگی میں کوئی پرابلم مجھے پیش آیا جب میں نے یہ دعا پڑھی میرا مسئلہ حل ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد. مومن کے لیے تو موت بہت پیاری چیز ہے. مزید کچھ باتیں بھی آئیں گی آگے چل کے, لیکن خلاصہ یہ کہ شیطان اسے تو موت نہیں چاہیے نا, اسے زندگی چاہیے. اور ظہور امام پیغام مل گیا کہ موت قریب آ گئی, اور حکومت امام پیغام مل گیا آج مرنا ہے تمہیں, وہ ڈیلے کرے. چنانچہ جس دن امام صبح کو ظاہر ہوں گے اسی دن شام کو شیطان ایک اعلان کرے گا جبرائیل کی آواز بنا کر, بالکل سملر جبرائیل جیسی آواز. آج اے آئی نے تو ساری چیزیں بچوں کا کھیل بنا دی, جس کے جیسی آواز چاہے آپ بنائیے. لیکن یہ روایتوں میں 1400 سال پہلے کی بات ہے جب کوئی اے آئی نہیں تھا دنیا میں, کہ شیطان شام کو اعلان کرے گا کہ وہ جبرائیل کی آواز کہ امام صبح کو مکے میں آئے تھے, اب وہ آ چکے ہیں دمشق میں جہاں سفیانی کا خاتمہ کرنا. اور ہر مومن کو معلوم ہے کہ امام ظاہر بے شک مکے میں ہوں گے, لیکن امام کا اس وقت اصل ٹارگیٹ یا گول سفیانی کا خاتمہ ہے جو دمشق میں. تو امام وہاں جائیں گے. تو جب یہ اعلان ہوگا کہ امام وہاں پہنچ گئے تو مومن کنفیوز ہو گیا کہ میں مکے جاؤں کہ شام جاؤں. مکے بھی ظہور کے بعد امام کی پہلی منزل ہے, شام ظہور کے فوراً بعد امام کو وہاں جانا. تو اگر کسی کے پاس معلومات ہوں کہ کتنے دن امام مکے میں رہیں گے, کیا کیا مکے میں کریں گے, پھر دمشق جائیں گے تو کس راؤٹ سے ہو کے جائیں گے, تو وہ ذرا سمجھ جائے. لیکن جسے صرف اتنا پتا کہ امام ظاہر ہوں گے اور پھر وہ شام جائیں گے سفیانی کو قتل کرنے کے لیے, وہ اعلان سنے گا بالکل ویسی آواز ہے جیسی صبح اس نے سنی. تو صبح کی آواز تو جبرائیل والی تھی, یہ بھی بالکل جبرائیل کی آواز. مومن کنفیوز ہو جائے گا یہاں جاؤں کہ وہاں جاؤں. چنانچہ وہ نہ یہاں جائے گا نہ وہاں جائے گا, کہے گا کہ ویٹ اینڈ سی, بیٹھ جاؤ دیکھو ہوتا کیا. اور جب ظہور امام کے بعد بیٹھ گیا اور کہا کہ دیکھو ویٹ اینڈ سی, پھر ہو گیا. تو یہ دعائے سماعت کا فائدہ یہ بتایا گیا ہے جو ایوری فرائیڈے مغرب سے کچھ پہلے پڑھی جاتی. فائدہ یہ بتایا گیا ہے کہ وہ جو دوسری آواز ہے انداز جبرائیل کا ہے, آواز شیطان کی ہے کہ امام اس وقت تم کو سیریا میں ملے گی, اس آواز سے مومن کو بچاتی ہے یہ دعائے سماعت. تو خیر خلاصہ یہ ہے کہ شب جمعہ زمانے کے امام کو یاد کرنے کی رات ہے, اسی لیے اگر ساری رات یاد کرنے کے بعد بھی امام ظاہر نہ ہوئے تو پھر یاد کرو دعائے ندبہ. تو دعائے ندبہ اسی میسج کو واضح کر رہی. اور یاد کرنے کا مطلب کیا, شیر آیا شیر آیا شیر آیا کی کہانی ریپیٹ نہیں ہونی چاہیے, جو ریپیٹ ہو رہی. یہ ہمارے یہاں بہت پرانی ایک مثال دی جاتی ہے نا شیر آیا والی کہانی, بلکہ ہمارے یہاں گئے تو انگلش لٹریچر میں بھی شاید دنیا بھر میں شیر آیا شیر آیا شیر آیا. کتنا معصومین نے 1400 سال پہلے ہمیں اہم پیغام دیا تھا جو شیر آیا سے ملا ہوا, کہ جب میرے بیٹے کی غیبت کا زمانہ طویل ہونے لگے گا تو لوگ نہیں, ہمارے چاہنے والے اور ہمارے بیٹے کا انتظار کرنے والے وہ اس پر سے عقیدہ ہٹا لیں گے. اب یہ ساری روایتیں ہیں, میں ٹائم کم ہونے کی بنا پہ روایتیں نہیں پڑھ رہا ہوں, اس کا خلاصہ اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں, یہ واضح کر. تو کیسے امام کے جاننے والے, امام عقیدہ رکھنے والے کیسے عقیدے سے ہٹیں گے اس طرح سے کہ جیسے وہ بچہ تھا نا, شیر آ گیا, پورا گاؤں دوڑ کے آتا تھا اپنی بکریاں بچانے کے لیے, دیکھا کوئی شیر نہیں آیا, وہ ہنس دیا. یہ تو میں نے ایک جوک کیا تھا, ایک ایکٹیویٹی تھی میری. اس کے چند دنوں کے بعد پھر شور مچا دیا, شیر آیا تھا کہ وہ جو بھیڑ بکریاں جن کی ہیں وہ حفاظت کے لیے دوڑے ہیں 3 دفعہ 4 دفعہ 5 دفعہ. پھر کیا ہوا, جب واقعا شیر آ گیا کوئی بھی نہیں آیا, کہ یہ تو ایسے ہی کہتا رہتا. یہی ہے ظہور امام سے پہلے کے حالات. اتنا آپ کو تیار کیا جائے گا, بس امام آگے بس آگے بس آنے والے, بس ہمیں امام کی خوشبو نظر آ رہی ہے, ہمیں تو امام کے قدموں کی چاپ نظر آ رہی ہے, ہمیں تو نظر آ رہا ہے کہ امام دروازے تک پہنچ گیا, ہمیں تو نظر آ رہا ہے امام ظاہر ہو گئے ہیں, بس اب تک ہم تک پیغام پہنچنے میں دیر لگ رہی ہے. آج آپ میری 40 سال پہلے کی تقاریر سن لیجئے, وہ ملیں گی تو نہیں آپ کو کہیں, لیکن سن لیجئے 20 سال پہلے بھی بات کہی تھی. یہ انتہائی زہریلے اور خطرناک جملے, کیونکہ وہی شیر آیا شیر آیا.
ہر 50 سال 60 سال بعد 100 سال بعد یہی باتیں کہی جاتی ہیں کہ حالات دنیا کیسے ہو گئے, ہم کو لگ رہا ہے کہ بس امام آنے والے, لگ رہا ہے الگ چیز ہے, آ گئے امام, خوشبو آ گئی, ہمیں پیروں کی چاک سنائی دے رہی ہے. جملے آج ممبروں سے سنیں گے, بلکہ یہ ہے کہ ظاہر ہو گئے ہیں, ظہور صغرا ہو گیا ہے, ظہور اصغر بس اعلان کرنا باقی, ورنہ آ چکے. یہ شعر آیا, شعر آیا, ہر کچھ عرصے کے بعد یہ کہو نتیجہ کیا نکلے. ایک وقت آئے گا کہ لوگ فرسٹریٹڈ ہو کر کہیں گے کوئی امام نہیں یا کوئی نہیں آ رہا. آپ اپنے آپ کو سامنے رکھ کر جج نہ کریں کہ میرا تو کبھی عقیدہ نہیں بنے گا, یہ ہوگی قوم کی اکثریت کی حالت. اور یا پھر یہ ہے کہ شعر آیا کا نتیجہ یہ ہے کہ کوئی جھوٹا بھی آ جائے گا اور اس کو بھی وہ امام مان لے گا. تو یہ جو شب جمعہ ہے وہ یہ یاد کرنے کی رات ہے. امام کو یاد کرنا کیا, امام کو تو سب مانتے ہیں, یعنی صاحبان ایمانشیوں کی بات کر رہا ہوں. امام کو ہم نے بھلایا کب ہے کہ یاد کریں, پھر کیا یاد کرنا, پھر یہ یاد کرنا کہ اتنی معلومات آپ کے پاس ہو کہ کسی غلط کے ہاتھ میں پھنس نہ جائیں, کسی صحیح کا انکار نہ کر دیں. ہر وقت اپنے آپ کو اس چیز کے لیے تیار رکھیے. عقیدت, جوش, دل تو ہر ایک کا چاہتا ہے کہ امام فوراً آ جائے, لیکن اپنی جلد بازی کے نتیجے میں غلط کے ہاتھ میں نہیں پھنسنا. بعض الفاظ میں کھل کے نہیں کہنا چاہ رہا, وقت بھی نہیں ہے, حالات دنیا بھی نہیں. تو یہ ہے امام کو یاد رکھنا کہ اتنی آپ کے پاس امامت کے حوالے سے انفارمیشن یا نالج ہونا چاہیے. خود ابو حمزہ شمالی نے کیسے پہچانا کہ ساتواں امام امام برحق, ایک خاص طریقے سے نا علم کے ذریعے سے, موقع ملا تو اگلی کسی مجلس میں, لیکن آج شب جمعہ اتنا ہی کافی ہے. لیکن اب یہ یاد کرنا ہے تو جب ہم امام کے حوالے سے اپنی معلومات, یہ نہیں ہے کہ ہر رات آپ 100 صفحے کی یا 200 صفحے کی 5 کتابیں پڑھ لیں امام کے بارے میں, اس میں تو اور آپ کنفیوز ہو جائیں گے. 2 جملے 3 جملے, ایک حدیث دوسری حدیث, صرف اتنا نظریہ کہ امام آئیں گے تو ان کی کوالٹیز یہ ہونی چاہیے جو مولا علی کی کوالٹیز ہے, جج کرنے میں آپ کو آسانی رہے, یہ بھی کافی ہے. مگر جب بھی امام کو یاد کریں گے ظہور کی دعا تو کریں گے. دعا شب جمعہ کا دوسرا اہم ترین پیغام ہے دعا. دعا کا مطلب کیا ہے کہ جو دعا آپ کی پورے ہفتے قبول نہ ہو وہ شب جمعہ قبول ہوتی. دیکھیے میں نے شاید پچھلے سال بھی جملہ کہا تھا, شاید شب جمعہ شاید مل گئی تھی, مجھے یاد نہیں ہے, لیکن اتنی جگہ کہا ہے کہ جگہ مخصوص کرنے کی ضرورت نہیں, ہر جگہ پڑھا ہے میں نے. دیکھیے دعا مانگنے والا وہی انسان ہے جس سے دعا مانگی جا رہی ہے, وہ وہی پرسنالٹی, ان میں کوئی چینج نہیں آئی. الفاظ بھی وہی الفاظ, لینگویج بھی وہی لینگویج, اردو میں مانگ رہے ہیں, گجراتی میں مانگ رہے ہیں, پنجابی میں مانگ رہے ہیں, عربی میں مانگ رہے ہیں, جس سے مانگ رہے ہیں وہ بھی وہی. لیکن ہر ایک کو پتا جگہ بدلنے سے اسی دعا کی طاقت بدل جاتی. لاس اینجلس میں دعا مانگیں گے اور کربلا میں آقا حسین کے حرم میں قبے کے نیچے دعا مانگیں گے, کیا دونوں دعاؤں کی طاقت ایک ہے؟ جبکہ دعا مانگنے والا تو ایک ہے, جس سے دعا مانگی جا رہی ہے وہ بھی ایک ہے. تو جگہ کے بدلنے سے دعا کی طاقت بدل جاتی. اسی طریقے سے وقت کے بدلنے سے آپ منڈے کو دعا مانگے اور آپ شب قدر دعا مانگے, خود اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے, دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیے کہ آپ کے نظریے میں دونوں دعائیں ایک ہیں. نہیں, جبکہ اللہ تو وہی اللہ جو شب قدر میں دعا قبول کر سکتا ہے, کہ آپ منڈے کو دعا قبول نہیں کر سکتے. لیکن ہمیں طریقہ بتایا گیا کہ جگہ اور ٹائم کے چینج ہونے سے دعا کی طاقت بڑھ جاتی. چاہے دعا مانگنے والا وہی ہو, الفاظ اس کے وہی ہو جس کے بارگاہ میں دعا مانگی جا رہی, لیکن ہفتے کے 6 دنوں کے مقابلے میں سب سے طاقتور دعا ہوتی ہے شب جمعہ کی. چاہے اب یہ دعا جو میں نے بتایا دوسرا پوائنٹ, چاہے یہ ہمارے پہلے پوائنٹ سے ریلیٹڈ ہو, یعنی ظہور امام کی دعا وہ بھی تو ایک دعا, اور چاہے وہ میرے تیسرے پوائنٹ سے ریلیٹڈ ہو جو میں ابھی شروع کر رہا ہوں, ہر قسم کی دعا. اور ایک جملہ یہاں پہ کہہ دوں, میں ہمیشہ سے اس بات کا قائل رہا ہوں, اور بعض اپنے دوستوں کو جانتا ہوں جو مذاق میں صحیح یا تھوڑا مذاق تھوڑا سیریس, لوگوں کو ٹالنے کے لیے. لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کے پاس ایک چیز نہیں, لیکن لوگ سمجھتے ہیں اس کے پاس ہے. اب لوگوں کی عقیدت, محبت, ایک جو امیج بنا ہوا ہے اس کا, بہت مشکل ہوتا ہے کہ آدمی اس کی ایک عزت ہو, ایک احترام ہو, اور وہ اپنی عزت کو اپنے ہاتھوں ختم کرے. آپ نے دیکھا ہوگا نا, چھوٹی سی مثال مذہبی دے, کسی سے ہم نے ایک مسئلہ پوچھا, اس کو نہیں معلوم مسئلہ, سوائے امام معصوم کے کسی کا علم تو کمپلیٹ نہیں. مہاراجے تک بہت سارے مسئلوں میں کہتے ہیں واللہ عالم, اللہ بہتر جانتا ہے, ہمیں نہیں معلوم یہ مسئلے میں کیا. لیکن ایک ایگو آ جاتا ہے بعض اوقات, عام آدمی یا عام عالم, اس کو نہیں معلوم, وہ غلط مسئلہ بتا دے گا, یہ نہیں کہے گا کہ مجھے نہیں معلوم. بہت بڑا امتحان ہوتا ہے جس کا ایک معاشرے میں اسٹیٹس ہو, کیسے وہ اپنی زبان سے کہہ دے کہ مجھے نہیں معلوم.
لیکن یہ جو علم کے حوالے سے میں نے کہا تو یہ خالی علم کے حوالے سے نہیں، اپنی عزت، اپنا احترام، جو اپنا اسٹیٹس ہے. جیسے ایک پیر صاحب تھے جو کہ آپ لوگوں کی اکثریت کے انڈیا کے، پاکستان کی، ایسٹ افریقہ والے تو پیر نہیں جانتے کیا ہوتا ہے. ایک آدھ مجھے ایسٹ افریقہ کا مومن نظر آ گیا، اس لیے میں نے جملہ کہا. انڈیا پاکستان کے لوگوں کو اچھا پیر بہت لوگ اس کو بہت بڑی شخصیت سمجھتے ہیں، اللہ کے برابر. وہ جس پیر کو نور جہاں نے قاضی نور اللہ شستری شہید ثالث کی شہادت کے انتقام میں مروایا تھا، وہ پیر صاحب تھے نا جنہوں نے فتویٰ دیا تھا قاضی نور اللہ شستری شہید ثالث کی شہادت کا. اور بڑی عزت اس پیر صاحب نے کہہ دیا بس اب کہہ دیا تو گردن اڑا دو. یہ وہی پیر صاحب نماز پڑھتے ہوئے ایک مرتبہ خوش کرنے لگے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین خوش اہدنا الصراط المستقیم. نماز ختم ہو گئی. لوگوں نے کہا بھائی یہ کیسی نماز تھی جس کے بیچ میں آپ نے آیت کے بیچ میں خوش کہا تمہاری نمازیں الگ ہیں، ہماری نمازیں الگ ہیں. تم نماز پڑھتے ہو تو تمہیں میں نظر آتا ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں، میں کعبے میں کھڑا کعبہ نظر آتا ہے. ایک کتا کعبے میں داخل ہو رہا تھا اس لیے میں نے اس کو بھگایا خوش. بہت مشہور واقعہ ہے. تو پھر وہ نور جہاں نے دعوت کر دی اور چاول کے نیچے مرغی کا پیس رکھ دیا تو غصے میں آ گئے کہ سب کو مرغی دی ہے اور مجھے مرغی نہیں دی ہے. کہا پیر صاحب چاول کے نیچے کی مرغی نظر نہیں آ رہی، یہاں بیٹھ کے کعبہ نظر آ رہا. تو خیر اب یہ جو ایک اسٹیٹس بن جاتا ہے لوگوں بہت مزے لے کے کرنے والی بات ہے، لیکن میرے پاس تو وہ نہ ٹائم ہوتا ہے نہ وہ اسٹائل ہوتا ہے، اس لیے میں جلدی آگے بڑھ جاتا ہوں کہ کہیں مجمع نہ مجھے الجھا دے. تو خیر خلاصہ یہ کہ جب اسٹیٹس بن جاتا ہے کیسے کہیں اچھا مسئلے مسائل میں تو کوئی بات نہیں آپ کی الٹی سیدھی ہاں تھی، لیکن جب مسئلہ ہوا کوئی پرابلم لے کے آپ کے پاس آئے کہ بھائی میرا فلاں پرابلم ہے اس کے لیے آپ دعا کریں آپ کی ہے، تو وہاں تو یہ مسائل کی طرح نہیں ہے کہ غلط مسئلہ بتا دیا آپ کی جان چھوٹ گئی. وہاں تو اس کو سولوشن چاہیے. آپ نے کہا یہ دعا بتا رہا ہوں اولاد ہو جائے گی، نہیں ہوئی اولاد وہ دوبارہ آ کے گریبان پکڑے. آپ نے کہا میں فلاں تعویذ دے دیا ہے تمہاری بیٹے کی شادی ہو جائے گی، نہیں ہوگی وہ پھر واپس آ جائے گا. لیکن آپ نے کسی اور چیز میں کہہ دیا کہ مثلا اس نے کہا کہ میں نے ظہر کی نماز 4 کے بدلے 9 رکعت پڑھ لی. آپ نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے اس کی نماز ہو گئی چلا گیا واپس نہیں آئے گا. تو پرابلم کا سولوشن جو ہے اس کا جواب دینا بڑا مشکل ہوتا ہے. لوگوں کو رزلٹ چاہیے. تب یہ پیر صاحب کی ایک شخصیت بنی ہے، رزلٹ کیسے دیں؟ آقا تو کچھ نہیں. تو وہی جو ایک ٹیکنیکل طریقہ ہے بہت مشہور لطیفہ، بہت جو ان کا عقیدت مند مرید تھا، بہت عزت کرتا تھا، بہت خدمت کرتا تھا. اب خدمت کا لفظ بہت اہم ہے، آج کل کہاں لوگ خدمت کرتے ہیں. بہت خدمت کرتا. وہ ایک مرتبہ آیا کوئی پرابلم لے کر، اب کیا کریں؟ بیماری کا مسئلہ ہے، اولاد کا مسئلہ ہے، شادی کا مسئلہ ہے، جاب کا مسئلہ ہے، اس سے تعلق نہیں ہے. یہ اس کا سولوشن کہا اس کا بہت ہی آسان ایک سولوشن ہے، ایسی دعا بتا رہا ہوں پرفیکٹ فوراً مسئلہ حل ہو جائے گا. ایک دعا بتا دی ایسے الٹی سی. اب وہ چلنے لگا روک لی. کہا ایک بات کا خیال رکھنا، یہ دعا پڑھتے وقت بندر کا خیال تمہارے دل میں نہ آنے پائے ورنہ دعا کا نتیجہ نہیں نکلے گا. وہ چلا گیا، نہیں خیال آئے گا بندر. 3 دن کے بعد روتا پیٹتا بال نوچتا ہوا آیا کہ پیر صاحب اگر بندر کے خیال سے دعا کا اثر ختم ہوتا ہے تو آپ کو بندر کا لفظ کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ اگر آپ بندر نہ کہتے تو کبھی میرے دماغ میں خیال نہ آتا. جو بندر آپ نے کہہ دیا تو آپ نے دعا پڑھو خود بخود بندر میرے دماغ میں گھسا چلا آتا. ایک طریقہ ہوتا ہے نا اپنے مریدوں کو کنونس کر کے اپنی جہالت چھپانے کا. اور میں اب جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ سب کے لیے نہیں ہے، لیکن دعائیں آج کا زمانہ بہت ہی مصیبتوں اور پریشانیوں کا زمانہ. کوئی مومن آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو راحت و آرام کے ساتھ ہو. ہر ایک کو کوئی نہ کوئی پرابلم. اب جیسے بطور مثال میں عرض کروں کہ انڈیا اور پاکستان میں کتنے لوگ ہیں جو آپ کو دیکھتے ہیں تو ان کے منہ میں پانی بھر آتا. آپ کو دیکھنے سے مطلب یہ ہے کہ نہیں آپ کا فیس ویس نہیں اچھا. فلاں صاحب لاس اینجلس میں رہتے ہیں، فلاں صاحب مثلا نیو یارک میں رہتے ہیں، فلاں صاحب کینیڈا میں رہتے ہیں. ہر ایک کو خواہش ہے وہ یہاں آ جائے. کیوں؟ کہا کتنی اچھی زندگی ہے، جنت جیسی زندگی ہے، کتنے راحت و آرام کے ساتھ. اور آپ میں سے بہت سے لوگ جو انڈیا پاکستان جاتے ہیں تو اپنے ٹھوڑ بھی ایسے ہی دکھاتے ہیں کہ وہ لگتا ہے کہ جیسے واقعی یہ سیدھے سیدھے جنت سے اتر کے آئے، یہاں کوئی پرابلم ہی نہیں. میں تو ان علاقوں میں بھی رہتا بھی ان علاقوں میں ہوں اور اتنے سالوں سے آ بھی رہا، تو مجھے تو پتا یہاں کے اپنے الگ پرابلم. انڈیا پاکستان والے پرابلم اگر نہ ہوں گے تو دوسرے ہیں، لیکن ہیں ضرور. جس کو بہت ہی لوگ آرام دہ زندگی گزار رہے ہیں وہاں بھی پرابلم ہوتے ہیں. بلکہ مجھے ابھی حال ہی میں فلوریڈا کے ایک سائیکٹرسٹ ملے. میں نے کہا کہ یہاں تو آپ کا کوئی کام نہیں چل رہا تھا. مولانا پاکستان میں نہیں چلتا. یہاں سائیکٹرسٹ کی تو ایسی آمدنی ہے ان برستا ہے، اس لیے کہ جو لوگ آپ کو اتنے خوش نظر آ رہے ہیں وہ اندر سے اتنے غمگین ہیں.
اب وہ ساری چیزیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے, وقت بھی نہیں ہے, آپ خود گزر رہے ہیں, وہ بھی ایک جہنم ہے. خالی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کہ آج لائٹ نہیں ہے, کل پانی نہیں ہے, پولیس کا جو وہاں پہ ٹارچر ہوتا ہے, گورنمنٹ کا کوئی سسٹم نہیں, وہ وہاں کے پرابلم, یہاں کے پرابلم. تو اس کا خلاصہ کیا؟ خلاصہ یہ کہ دنیا میں کہیں بھی ہم لوگ جائیں, جو ہماری فیلڈ ہی نہیں ہے, لوگ اس میں بھی آ کے سوال کرتے ہیں مولانا کوئی دعا بتائی. تو یہ میرا تو ڈپارٹمنٹ ہی نہیں, لیکن ہیں علماء ہیں ایسے علم عرفان کے ماہر, علم دعا کے ماہر. لیکن کبھی کبھار کوئی جملہ میری زبان پہ آتا ہے تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ دعا کی آج لوگوں کو کتنی ضرورت. وہ کیسے؟ ایک طریقہ آج کل تو یہی ہے نا, کسی چیز کو دیکھنے کا, یوٹیوب کا کلپ کتنے لوگوں نے سنا؟ 80,000, 80,000, 90,000, 100,000 یا 200,000, مثلا 2 لاکھ, 5 لاکھ, 1 ملین, 30-40 ہزار تو ان تمام علماء کے کلپ چلتے ہیں جو اپنے کلپ یوٹیوب پر کسی طریقے سے اپلوڈ کراتے ہیں. اب میرے یہاں جا کے دیکھ لیجیے کلپ, کوئی 12, کبھی 14, کبھی 10, کبھی 5, بہت 100, بہت 3-12 کسی رہتے 200. میں نے کسی کہا, کیونکہ میں تو اس لائن کا آدمی نہیں, نہ مجھے پتا ہے کہ اپلوڈ کیسے ہوتا ہے, نہ مجھے کوئی شوق ہے اپلوڈ کرنے کا, نہ مجھے کوئی ویوز چاہیے, نہ لائک. خیر, تو خلاصہ یہ ہے کہ اندازہ تو ہوتا ہے نا, لوگ آ کے کہتے ہیں مولانا آپ کی تقریر تھی, صرف 14 آدمیوں نے سنی. کیونکہ 14 بھی بہت ہے, کہاں سے مل گئی یہ 14 آدمی؟ تو مجھے معلوم ہے, لیکن ایک آج کبھی کسی مجلس میں نے کوئی دعا پڑھ دی 60,000, 80,000, میں بے ہوش ہو گیا کہ بھئی کون سا میرا کلپ ہے کہ اس کو سننے والے 80,000 ہے. پتہ چلے دعا بتائی تھی. تو وہاں مولانا صادق حسن مسئلہ نہیں, وہاں مسئلہ ہے دعا, کیونکہ اس کا پرابلم جو ہے اس کے لیے اس کو دعا چاہیے, جس کے لیے بعض اوقات لوگ تماشے بھی کرتے ہیں. میرا ایک کلپ کسی نے چڑھا اپلوڈ کر دیا, مولانا صادق حسن نے دعا بتائی اور کہا ہے کہ اگر یہ مسئلہ حل نہ ہو تو میرا گریبان پکڑنا. بھائی کیوں پکڑنا؟ فالتو کا ہے میرا گریبان, نہ میں نے کوئی ایسی بات کہی, نہ ایسی کوئی دعا بتائی. کہانی مولانا اس گریبان پکڑنا کے لفظ سے کتنے لوگوں نے اس کو دیکھا ہوگا؟ آپ تو بہت بھولے بھالے ہیں, آج کے زمانے کے ہیں بھی نہیں, میں بھی کہتا ہوں میں نہیں ہوں آج کے زمانے. تو اب لیکن مسئلہ یہ کہ یہ 80,000 کیوں ویوز مل گئے؟ لوگوں کو دعا چاہیے, چاہے وہ صحت کا مسئلہ ہو, چاہے وہ اولاد کا مسئلہ ہو, چاہے وہ جاب کا مسئلہ ہو, چاہے وہ مارگیج کا ٹینشن ہو, چاہے کوئی بھی ہو, دعا چاہیے. جب کسی چیز کی مارکیٹ میں ڈیمانڈ ہوتی ہے نا تو کچرا مال بھی چل جاتا ہے. یہ لفظ ممبر کے لیے تو اچھا نہیں ہے, لیکن اس وقت ٹائم نہیں ہے میرے پاس. میں جانتا تھا حج تو سعودی عرب میں جو 4-5 دن ہوتے تھے, جو حج کے اہم دن, جہاں نہ کھانا ملے, نہ پانی ملے, نہ چائے ملے, نہ کچھ ملے, انتہائی کچرا قسم کی جو مارکیٹ میں پروڈکٹ ہوتی تھی وہ بھی ان دنوں میں ہاتھوں ہاتھ بک جاتی تھی, جس کو عام دنوں میں کوئی دیکھے بھی نہیں. وہ بڑا کمپنی کی چائے نہیں پینا, ہم کو تو مزہ مثلا لپٹن نہیں آتا, لیکن اس وقت سب چل جاتا ہے, ڈیمانڈ ہے. تو آج کل ہم جیسے لوگوں کی تقریریں بھی چل جاتی ہیں اگر کوئی دعا کا مسئلہ, لیکن بعض علماء اتنی مشکل دعائیں بتاتے ہیں. میرے دوست ہیں, جاننے والے ہیں, کچھ میرے اسٹوڈنٹ بھی ہیں, میں کہتا ہوں یہ دعا بتا رہے, یہ بیچارہ کر پائے گا یہ کہ 100 دفعہ یہ پڑھو, 500 دفعہ یہ پڑھو, 300 دفعہ یہ پڑھو, اور اتنی دفعہ یہ پڑھو, 15 دن یہ کرو, 40 دن یہ کرو. اس سے تو کہے گا وہ مسئلہ ہی زیادہ بہتر ہے یہ جو دعائیں آپ بتا رہے. جیسے ایک صاحب کا بچہ بہت ہی شریر تھا, یہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں, بہت ہی ہر وقت وہ بہت انرجیٹک قسم کا تھا, بیٹھنا نچلا بیٹھنا جانتا ہی نہیں تھا, یہ چیز توڑی, وہ چیز توڑی, یہاں کی. اب اس علاقے میں آنے لگا کوئی سائیکلون, کوئی ٹائفون, کوئی ٹائفون سائیکلون, کوئی طوفان, کوئی ٹورنیڈو. اولاد کی زندگی تو ہر ایک کو چاہیے نا. انہوں نے اپنے بھائی کے یہاں بھجوا دیا دوسرے شہر میں کہ بھائی یہاں یہ فلڈ آنے والا ہے یا سائیکلون آنے والا ہے, تو یہ اتنے دن رکھ لو تاکہ یہ گزر جائے. تو 3 دن بعد اس کا میسج آ گیا, سائیکلون کو ہمارے یہاں بھجوا دیجیے, اپنا بچہ اپنے پاس لے لو. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو اصل پرابلم ہوتا ہے وہ اتنا بڑا نہیں ہوتا جتنا آپ اس کا سولوشن بتا رہے ہیں. تو میں عام طور پہ آپ دیکھیں دعاؤں کے میں آدمی نہیں, لیکن جو 2-4 دعائیں میں نے خود تجربہ کیا ہے یا اپنے اساتذہ سے سنا ہے یا معتبر روایت میں, وہ جو بتاتا ہوں بہت ہی آسان سے. تو آج کی رات شب جمعہ دعا کی رات, یقیناً اہم ترین دعا ظہور امام. یہ اہم ترین دعا کیوں, اس پر میں ابھی آ رہا ہوں, لیکن پہلے چھوٹی مختصر ترین دعا. اور جو اردو جاننے والا ہر آدمی جو ہے وہ بغیر عربی سیکھے گا بھی اس کو پتا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. اور ہمارے بڑے بڑے علماء نے اپنی کتاب میں لکھا, طاؤس یمانی جیسا صحابی ہے امام کا, اس کے حوالے سے کہ زندگی میں کبھی کوئی مسئلہ مجھے پیش ہی نہیں آیا کہ جب میں نے یہ دعا پڑھی اور وہ فوراً سالو نہ ہو گیا. یہ طاؤس یمانی کہہ رہے, میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ کل آپ کہیں کہ مولانا آپ کا گریبان پکڑنا ہے کہ آپ نے اتنا بڑا دعویٰ کیا. نہیں, بعض اوقات اللہ کچھ دعائیں اس لیے قبول نہیں کرتا کہ دعائیں قبول نہ ہونا میرے لیے بینیفٹ ہے, لیکن وہ بہت کم. یہ جو ہے کون سی دعا پوچھا گیا طاؤس یمانی سے, اور بھی کئی کتابوں میں مختلف اصحاب کے حوالے سے.
کہا کہ ایک دن رات کا وقت تھا، میں خانہ کعبہ کے قریب پہنچا. جو آج کل خانہ کعبہ کی حالت دیکھتے ہیں، 30 سال پہلے بھی یہ حالت نہیں تھی. رات کے وقت سناٹا ہوتا تھا. آج کل ہماری عورتیں خاص طور پر پاگل ہوتی ہیں جب خانہ خدا جاتی ہیں. ہماری سے مطلب یہ کہ آپ مسلمان عورتیں حتیم میں نماز پڑھنا ہے، حتیم میں نماز پڑھنا ہے، حتیم میں نماز پڑھنا ہے. 10 منٹ دیتے ہیں، اس سے بھی کم. 5 گھنٹے بیٹھنا پڑتا ہے. 5 گھنٹے آپ بیٹھیے گا وہاں کیوں میں. اس کے بعد پھر وہ سب کو لے جائیں گے وہاں اندر حتیم میں لے جائیں گے. 2 رکعت نماز پڑھیے، 2 رکعت صرف 10 منٹ بھی زیادہ نکالنا شروع کریں. حتیم ایک یو شیپ کی دیوار ہے جو خانہ کعبہ کے جہاں پرنالا ہے نا میزاب رحمت اس سائڈ پر. جو لوگ جا چکے ہیں وہ تو مزہ لے رہے ہوں گے حتیم کا بیان سن کے. عام مسلمانوں میں مشہور یہ ہے کہ اصل میں یہ کعبے کا حصہ تھا. جب دوبارہ کعبہ بنایا گیا تو ایک خاص پرابلم کی وجہ سے یہ کعبے سے باہر چلا گیا. 2 چیزیں ایسی ہیں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ وہ اہم ترین جگہ ہے جہاں جانے کی تمنا ہر ایک کو ہوتی، مگر حکومتیں روک دیتی تھی. تو اللہ نے مصلحت یہ کی کہ وہ چیزیں ایسی جگہ رکھ دی کہ عام آدمی بھی پہنچ جاتا. ہاں اب جو نیا سسٹم ہے اس میں مشکل ہے. ایک ہے شہزادی کا حجرہ. شہزادی کا حجرہ مدینے میں جس میں شہزادی نے زندگی گزاری زری کے اندر، مگر اس کا ایک حصہ باہر رہ گیا جہاں پر مرد حضرات کو پھر بھی تہجد کی نماز پڑھتے. ایک چھوٹا سا چبوترا وہ شہزادی کا حجرہ ہے، لیکن وہ ایک ٹیکنیکل یا آرکیٹیکٹ کی غلطی کی وجہ سے وہ باہر رہ گئے. وہ باہر رہنے سے فائدہ یہ ہوا کہ ہمیں اور آپ کو شہزادی کے حجرے میں جا کے نماز کا موقع مل رہا، ورنہ تو صرف ظالم حکمرانوں اور ڈکٹیٹرز کے لیے وہ ذریعہ کھولی جاتی. اور دوسرا خانہ کعبہ، یہ یو شیپ کا یہ کعبہ ہے. ہر ایک کا دل چاہتا ہے میں کعبے میں جاؤں، نہیں جانے دیتے. تو اب اللہ نے کچھ ایسا اپنا نظام چلایا کہ اتنا حصہ کعبے کا باہر چلا گیا جہاں لوگ جا سکتے. ابھی بھی زحمت صحیح، جیسا میں نے کہا 5 گھنٹے لوگ بیٹھتے ہیں. کیوں؟ اسی وجہ سے یہ کعبے کا حصہ. لیکن بات کہیں سے کہیں نہیں جا رہی ہے. یہ کب کی بات ہے؟ آج کی. 30 سال پہلے خالی پڑا رہتا تھا، نہ کوئی گیٹ تھا وہاں پہ. کھلی ہوئی جگہ ہے، آپ پوری رات جا کے نماز نہیں پڑھیے، سو جائیے بستر بچھا کے، کوئی پلٹ کے نہیں پوچھے گا. تو اس لیے روایت کو سمجھنا آج مشکل ہوگا. آج تو دروازے لگ گئے ہیں. ایک وقت میں ضرور حتیم کی بات کر رہا ہوں، خانہ کعبہ کی نہیں. اور ٹائمنگ ہوتے ہیں. تو طاؤس یمانی کہتے ہیں کہ آدھی رات کا وقت اندھیرا تھا تو میں خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے گیا. میں نے دیکھا مجھ سے آگے آگے کوئی جا رہا اور وہ حتیم میں داخل ہوا. اچھا، یہ حتیم برادران اہل سنت کہتے ہیں. ہمارے یہاں اس کا نام حتیم نہیں، ہمارے یہاں اس کا نام ہے حجر اسماعیل. عربی میں 2 لفظ ہیں، ایک جیسے لکھے جاتے ہیں، زیر زبر سے فرق پڑ جاتا ہے، لکھا ایک جیسا جاتا ہے. حجر کے معنی ہے پتھر، حجر اسود کالا پتھر. ہجر کے معنی ہے گود. ہجر اسماعیل یعنی اسماعیل کی گود، کیونکہ اس میں جناب اسماعیل کی قبر ہے. وہ یوں شیپ. خیر، تو خلاصہ یہ ہے کہ میں نے دیکھا مجھ سے آگے کوئی رات کا اندھیرا، ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دے رہا، اور وہ حتیم میں داخل ہوا. حتیم اس لیے کہ ہم لوگ یہی کہتے ہیں. اور وہاں جا کے اس نے 2 رکعت نماز پڑھی. اب میں اتنی دیر میں بالکل قریب گیا، پہچان لیا کہ چوتھے امام. میں نے دیکھا اس کے بعد پھر امام نے سجدے میں جا کر ایک جملہ کہا جس میں صرف 5 لفظ. میں نے جب یہ جملہ امام کی زبانی سنا کہ امام سجدے کے عالم میں یہ جملہ کہہ رہے، دعا ہے. زندگی میں کوئی پرابلم مجھے پیش آیا، جب میں نے یہ دعا پڑھی میرا مسئلہ حل ہو. بڑی بڑی دعائیں بھی ہمارے پاس ہیں. دعائیں ابو حمزہ شمالی ہے، دعائیں جوشن کبیر ہے، درمیانی سائز کی دعائیں بھی ہیں، دعائیں توسل ہے، دعائیں کمیر ہے، چھوٹی دعائیں بھی. مگر اس سے زیادہ چھوٹی کیا ہو؟ سائلوں کا، مسکینوں کا، فقیروں کا نہیں، شروع ہوتا ہے عبدوں کا، سائلوں کا، مسکینوں کا، فقیروں کا، ببابک. 5 لفظ. اور ایک روایت میں دوسرے راوی نے سنا تو بجائے بابک کے فنائک ہے. یہ بھی ہم لوگ زیارت کی وجہ سے جانتے ہیں. السلام علی الارواح التي حلت بفنائک. باپ مانے دروازہ، فنا مانے دروازے کی چوکھٹ، دہلیز. ایک ہی مطلب. عبدوں کا، اے خدا تیرا ایک بندہ. سائلوں کا، تجھ سے سوال کرنے والا. مسکینوں کا، تیرے سامنے مسکین. فقیروں کا، ایک فقیر تیرے دروازے پر، تیری چوکھٹ پر ہے، بس اور کچھ نہیں. مختصر ترین دعا اور مجرب ترین دعا. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں بہت مختصر ہوتی ہیں لیکن اس کا رزلٹ بہت ہی تیزی سے نکلتا ہے. اب دنیا میں ہزاروں قسمیں ہیں زہر کی، لیکن پوٹیشیم سائنائڈ اتنا سا بھی زبان پہ رکھا تو آدمی فوراً مر جاتا. یہ نگیٹو مثال. اور پازیٹو یہ کہ اتنی مختصر دعا ہے، کبھی اس کو استعمال کیجیے.